السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اگلا ٹاپک پڑھیں گے نظریہ پاکستان اور اس کے اجزائے ترکیبی۔ پچھلا ہمارا ٹاپک تھا نظریہ پاکستان علامہ اقبال کے نظریات کے مطابق اور قائد اعظم کے نظریات کے مطابق۔ وہ ہمارا ٹاپک مکمل ہو چکا ہے، یعنی ہمارا پہلا تفصیلی سوال جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ آج ہمارا دوسرا تفصیلی سوال جو ہے وہ شروع ہوگا، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اگر آپ تعارفی پیراگراف کو اپنی بک کو دیکھتے ہوئے سامنے تعارفی پیراگراف کو پڑھیں گے تو اس میں آپ اگر پچھلے ٹاپک کو دیکھیں گے، میرے پچھلے ٹاپک کو سنیں گے یا بک سے اس ٹاپک کو کھولیں تو اس حوالے سے اگلے ٹاپک کا پس منظر پچھلے ٹاپک میں بھی اس کی وضاحت آپ کو ملے گی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال و ارشادات سے پچھلے ٹاپک کے حوالے سے اگر ان کے ارشادات کو آپ دیکھیں، سنیں، اس لیکچر کو میرے کو سنیں تو اس سے ان اقوال اور ارشادات سے تو یہ واضح ہو چکا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ یعنی ان کے نظریات جو تھے نظریہ پاکستان کے حوالے سے اس کی بیسک جو ہے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ اسلام ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یوں برصغیر پاک و ہند میں یہ دو بڑی اقوام آئے دن ان کے درمیان ہونے والے فسادات، فتنہ اور مختلف مسائل جو ہیں یہ کسی صورت جو ہے وہ اس اسلام بحیثیت تمدنی قوت اور مسلمان ایک جداگانہ تشخص جو رکھتے ہیں آزادانہ اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ تو یہ اس کا پس منظر جو ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے، برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے اور ایک ایسا نظام رائج ہو جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی اصولوں کو اپنایا جائے۔ فرسٹ پیراگراف جو اس کویسچن کا تعارفی پیراگراف ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو میں اس کی بات کر رہی ہوں ابھی۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اسلامی نظام کے جدید تقاضوں سے بھی یہ اسلامی نظام جو ہے وہ ہمارے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پہ قابل عمل ہے۔ یہ اس کا حوالہ ہے۔ یعنی اگر اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اس تعارفی پیراگراف کی وضاحت ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اسلام میں زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی رہنمائی لینا چاہیں گے تو اسلام میں آپ کو اس کی رہنمائی نہیں ملے گی۔ مذہبی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معیشت کا حوالہ ہو، اخلاقی لحاظ سے اخلاقی پہلو ہو، ثقافتی تمدنی پہلو ہو، الغرض زندگی گزارنے کے تمام شعبہ ہے زندگی کے تمام جو پہلو ہیں ان کے حوالے سے یہ جدید تقاضوں کے مطابق بھی ہم آہنگ ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسلام جو ہے جیسے کہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ پاکستان کے نام سے ایک علیحدہ ریاست حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کو ان تمام شعبوں کے حوالے سے آزادانہ طور پہ ایک ایسی ریاست میں گزاریں جہاں پہ کسی طرح کی کوئی غلامی کی زندگی نہ ہو، جہاں پہ کسی طرح کی کوئی اخلاقی، مذہبی، ثقافتی لحاظ سے ہمارے اوپر کوئی پابندیاں نہ ہو جو کہ اسلام نے ہمیں آزادانہ دی ہیں، لیکن معاشرتی لحاظ سے ہم کسی اکثریت والی قوم کی غلبے میں آ کے غلامی کی زندگی نہ گزارنا پڑے ہمیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان نام کی ایک ایسی علیحدہ ریاست ہم قائم کریں جس کی بنیادیں ایسے جمہوری اقدار کے اوپر، جمہوری اصولوں کے اوپر رکھی جائیں جہاں پہ تمام اقلیتوں کو، تمام اکثریت کے شہریوں کو، تمام طبقوں کو مساویانہ طور پہ آزادانہ ہر طرح کے حقوق ملیں۔ تو پہلا اگر ہم اسلامی قوانین کے حوالے سے، اسلامی اقدار کے حوالے سے دیکھا جائے، جو نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کیا تھے، یعنی پاکستان بنانے کی سوچ کیوں بنی، اب وہ قوانین کون سے تھے، وہ اقدار کون سی تھی جن کو ہم پاکستان بن جانے کے بعد اپنی بنیاد کا حصہ بنانا چاہتے تھے، یعنی آنے والے وقت میں ان کے اوپر ہمارے ملک کی عمارت جو ہے، ہمارے کثرے پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اس کے اوپر کھڑی کی جائیں۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اسلام ہمارا نظریہ حیات ہے، اسلام ہماری بنیاد ہے، اس حوالے سے
ہمارا ایمان جو ہے وہ عقائد و عبادات کے حوالے سے ہم پہلے اس کی وضاحت کریں گے کہ عقائد و عبادات میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ اس سوچ کے حوالے سے بھی کار فرما تھا، یعنی اس کے پس منظر میں یہ بھی سوچ تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں گے، عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، عقائد میں، توحید میں، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں، الہامی کتابوں پر ہمارا ایمان لانا لازمی ہوگا، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہوں گے، اور اسلام میں جہاد کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اپنے شب و روز اسی ذات برحق کی خوشنودی کے لیے گزارنا اسلام ہے۔ اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا جہاد ہے۔ اور جہاد یہاں پہ ایک علیحدہ چیز پھر سے بتائی گئی ہے، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال، یعنی دو طرح کے جہاد کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے، دونوں کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ پھر عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اسی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج بننے سے روکتی ہے۔ یہ کردار تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور یہ ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یعنی اس پیراگراف کو، اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو کر کے دے دی۔ اب اس کا حوالہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے جان و مال کی قربانی کے لیے ایک مسلمان جو ہے، ہمارے ملک کی بنیادیں، ہماری سوچ، خیالات جو ہے اس کا عملی طور پہ ہمارا کل کو نظر آنا اس طرح ہونا چاہیے کہ عقائد اور عبادات کے حوالے سے ایک مسلمان جو ہے وہ ہر دم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہے گا، اور ہر وقت اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دینا جو ہے وہ اس کا تیار رہنا ایک طرح کا جہاد ہے۔ اور جہاد کی دو اقسام کا حوالہ یہاں پہ، جیسے پہلے میں نے بات کی، جہاد بالنفس اور جہاد بالمال ہے۔ نظریہ پاکستان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک ایسی سرزمین حاصل کریں جہاں آزادانہ طور پہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اگر اس لائن کا حوالہ اگر ہم تحریک پاکستان کے پس منظر کی طرف جائیں، برصغیر پاک و ہند کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں وہ اپنی مذہبی زندگی کے حوالے سے بھی آزادانہ زندگی گزار نہیں رہے تھے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں جن کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، یوم آخرت ہے، فرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح عبادات میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہماری بحیثیت مسلمان زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اور یہ جو ہمارے عقائد و عبادات کے حوالے سے ایک پہلی اینٹ ہے، بنیاد، پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ ہوگی، تو اس کے اوپر ہماری عملی زندگی جو ہے وہ کل کو نظر آنی چاہیے، تاکہ برصغیر پاک و ہند میں ہمارے ساتھ مذہبی لحاظ سے ہمیں جو آزادانہ زندگی کا ماحول میسر نہیں تھا، ہم پاکستان بننے کے بعد اس آزادانہ زندگی میں عملی طور پہ ان اصولوں کو پروان چڑھائیں۔ تو انہی کی بدولت انسان ایک نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے، لہٰذا انسان میں محبت، اخوت، رواداری اور بھائی چارے کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عقائد اور عبادات اسلامی ریاست اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کی اہمیت جو ہے اس کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے کہ عقائد و عبادات کے مطابق ہم زندگی گزارنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہمارے جو عقائد و عبادات ہیں وہ نہ صرف اپنے رب کا حق ادا کرنے کے لیے ہیں، نہ صرف رب کی بندگی کرنے کے لیے ہیں، بلکہ یہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ یہ مسلمان کو مسلمان کے قریب، انسان کو انسان کے قریب، اس کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا بھی درس دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں دوسرا اہم ہمارا ہوگا اصول، وہ یہ تھا جمہوری اقدار کا فروغ۔ اسلامی ریاست میں بلا تفریق رنگ، نسل، ذات پات اور زبان جو ہیں وہ تمام افراد جو ہیں اس معاملے میں قانون کی نظر میں برابر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یعنی اسلامی حکومت جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوگی، اور اسلام جو ہے وہ کیا پیغام دیتا ہے، اس کا کیا درس ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ رنگ، نسل، ذات پات کی ہر طرح کی تفریق کو روا رکھے بغیر، ہر طرح کی تفریق کو ختم کر کے تمام انسانوں کو، امیر غریب درمیانہ طبقہ، ہر گورے اور کالے کی تفریق کو، تقسیم کو ختم کرتے ہوئے تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دیا جائے۔ یہ اسلامی حکومت کا درس ہے۔ نظام حکومت میں تمام افراد کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں جمہوری اقدار کا فروغ جو ہے وہ بھی نظریہ پاکستان کی بنیادوں میں ایک سب سے اہم بنیاد ہے۔
تو اس حوالے سے اگر ہم اپنے چاروں خلفائے راشدین کا حوالہ تھوڑا دے دیں تو اس حوالے سے بھی اس کی اہمیت جو ہے جمہوری اقتدار کی وہ اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے کہ امیر المومنین اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں استعمال کرتا ہے۔ اسلامی ریاست کے حوالے سے اگر ہم ایک امیر المومنین کے جو فرائض ہیں اس کی بات اگر ہم کریں اور لوگوں کو تنقید کا پورا حق دیتا ہے، اس حوالے سے اگر ہم اپنے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا حوالہ دیں تو انہوں نے بطور خلیفہ اختیارات سنبھالتے ہوئے اعلان کیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کریں جب وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے متصادم نہ ہو۔ یعنی یہ یہاں پہ جمہوری اقتدار کے حوالے سے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے کہ ایک حکمرانی کرنے والا بادشاہ جو ہے، خلیفہ جو ہے، وہ خود اپنی رعایا کو یہ رہنمائی دے رہا ہے، اس کی مالی معلومات میں اضافہ کر رہا ہے کہ آپ کا بادشاہ، آپ کا خلیفہ جب تک قرآن و سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عمل نہ کرے، میرے حکم پر، میرے دیے ہوئے احکامات پر عمل آپ نہ کریں، تو یہاں پہ نظریہ پاکستان کی اہمیت میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی اساس میں کون سے اصول جو ہیں وہ رکھے گئے، ان اصولوں کی، ان قوانین کی، ان اقدار کی خوبصورتی کیا ہے کہ ان کو پاکستان کی بنیاد بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے اگر ہم خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جائے تو انہوں نے اپنے دربار میں ایک دفعہ ایک شخص کو بار بار کہا، اے عمر خدا سے ڈر۔ لوگوں نے اسے چپ کرانا چاہا تو حضرت عمر نے منع فرمایا اور کہا، اگر یہ چپ رہا تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ، اور اگر ہم نے اس کی بات غور سے نہ سنی تو مشاورت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یعنی ایک آپ کے دربار میں ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور وہ بار بار کہتا ہے، اے عمر خدا سے ڈر، یعنی یہ خلیفہ مومنین جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور خلیفہ مومنین جو ہیں وہ اسے منع نہیں کر رہے کہ اس کو حق ہے۔ یعنی یہاں پہ اسلامی ریاست جو ہے اس میں نہ صرف بادشاہ کو حکمرانی ملتی ہے بلکہ عوام کو بھی ایک طرح کی حکمرانی ہے، اسے جمہوریت کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اگر اسے بادشاہ سے، خلیفہ سے کسی طرح کا گلہ شکوہ ہے، شکایت ہے تو وہ بلا جھجک بغیر کسی پابندی کے آ کے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی جمہوری اقتدار کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے جس میں مساوات ہے، عدل و انصاف ہے، بولنے کا حق ہے، مطالبات کا حق ہے، خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو، اسلامی حکومت میں اس کے سامنے بولنے کا رعایا کو حق دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نظریہ پاکستان کی اہمیت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان میں جمہوری اقتدار کو کیوں رکھا گیا، اسلام کے مطابق جمہوری اقتدار کی کیا اہمیت ہے کہ جس کے اندر خلیفہ مومنین جو ہیں، ایک اسلامی حکومت کی حکمرانی کرنے والا بادشاہ جو ہے وہ خود کو عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ کہیں پہ میں اگر غلط ہوں تو میرے احکامات میں عمل نہ کیا جائے۔ یہ نہ صرف تب کے احکامات جو ہیں، تب کے جو عملی زندگی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ آنے والے وقت میں پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے، پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، پاکستان کے نمائندوں کے لیے ایک عملی زندگی ہے، ایک عملی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسلامی ریاست کا حکمران، اسلامی ریاست کے خلیفہ یا نمائندوں کے طور پہ کیسے کام کرنا ہے اور عوام کے کیا حقوق ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم نظریہ پاکستان کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر اس طرح کر سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان میں جمہوری اقتدار کے حوالے سے مشاورت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور دین میں مشاورت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے وہ جمہوریت اور مشاورت پر ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وشاورہم فی الامر، اور امور میں ان سے مشورہ کر لیا کرو۔ اس طرح ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے باہم مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، ہمارے چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بھی باقاعدہ مشاورت کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے نظریہ پاکستان کی ان کے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے بھی اہمیت جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا تیسرا پارٹ جو ہے وہ ہے معاشرتی عدل و انصاف یا معاشرتی مساوات، یعنی معاشرے کے اندر تمام طبقے کے شہریوں کی یکساں طور پہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، امیر غریب کا کوئی فرق جو ہے وہ نہ روا رکھا جائے۔ مسلمانان برصغیر نے جب تخلیق پاکستان کا فیصلہ کیا تو ان کی خواہش تھی کہ ایک مثالی اسلامی ریاست قائم کی جائے۔ وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں پس منظر کے جو حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں
کہ ایک طاقتور حکومت کی موجودگی کے باوجود، یعنی برطانوی حکومت کی موجودگی کے باوجود، ان کی آنکھوں کے سامنے جہاں پہ مسلمانان برصغیر 1857 کے بعد برطانوی حکومت کے ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، وہیں پہ دوسری بڑی طاقت جو ہے ہندو، وہ مسلمانوں کو اپنی ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ لیکن اس میں ایک طرح سے معاشرتی عدل و انصاف، معاشرتی مساوات میں نظریہ پاکستان کے حوالے سے، نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی کے ذریعے اسلام کی اہمیت کو اجاگر اس طرح بھی کیا جا رہا ہے کہ ایک حاکم وقت ہو تو اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی رعایا کی حقوق اس کی نظر میں کیا کیا ہونے چاہیے، اس میں ایک طاقتور طبقہ ہو یا ایک غریب طبقہ ہو، ایک نمائندے کے لیے اس کی رعایا، اس کی قوم جو ہے، اس کے شہری جو ہیں وہ ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، ایک ہی درجہ رکھنا چاہیے۔ تو مسلمانان برصغیر نے جب تخلیق پاکستان کا فیصلہ کیا تو ان کی خواہش تھی کہ اسلامی مثالی ریاست قائم کی جائے جس میں عدل و انصاف ہو، مساوات ہو اور معاشرتی بہبود کا نظام قائم کیا جائے، جیسا کہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایسے حالات نہیں دیکھے تھے۔ لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ جو حالات وہ دیکھ چکے ہیں، ہماری ایک ایسی ریاست ہو جس میں آنے والے وقت میں ان کی نسلیں جو ہیں آزادانہ ماحول میں پروان چڑھیں، آزادانہ ماحول میں اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ پروان چڑھیں، ان کے اوپر ہماری عملی زندگی ہو، تو دیگر اقوام ان کی تقلید کریں، ایسے یہاں پہ روشن مثالی معاشرتی فلاح و بہبود کا نظام قائم کیا جائے۔ پھر معاشرتی عدل و انصاف اور مساوات کے حوالے سے اگر اسلام کا حوالہ دیا جائے تو اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم نظریہ پاکستان کی اساس کی معاشرتی عدل و انصاف کے حوالے سے اہمیت کو اجاگر کریں تو کیوں اس کو پاکستان کی اساس میں اتنی زیادہ اہمیت دی گئی معاشرتی عدل و انصاف کو؟ کیونکہ اسلام وہ دین ہے جو مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسلام جو ہے اعلیٰ طبقے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا اور کسی کمزور اور درمیانے یا گورے کالے کا فرق رکھتا ہے۔ اسلام تمام طبقوں کے ساتھ ہر طرح کے انسان کا یکساں طور پہ مساوات کا درس دیتا ہے۔ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے والے سارے دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ بلا امتیاز، یعنی بغیر کسی فرق کے، رنگ، نسل، ذات پات، جنس اور معاشی رتبہ، یعنی پیسے کے معاملے میں امیر غریب درمیانے طبقے کا فرق جو ہے وہ ختم کرتے ہوئے برابری کا رتبہ دیتا ہے۔ اور اسی چیز کو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نظریہ پاکستان کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے جو اجزائے ترکیبی ہے ان کی وضاحت دیکھیں، یہاں پہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اسلام درس کیا دیتا ہے، اور امت محمدیہ کے حوالے سے ہمارے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کی اہمیت کو معاشرتی عدل و انصاف کے حوالے سے کس طرح اجاگر کر رہے ہیں۔ انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، سب انسان آدم کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی، کسی کالے کو گورے اور کسی گولے کو کالے پر کوئی برتری نہیں، برتری اگر ہے تو صرف اور صرف تقویٰ پر ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے نظریہ پاکستان کی اس پہلو کے حوالے سے، اس اساس کے حوالے سے جس کے اوپر ہم بات کریں، معاشرتی مساوات، عدل و انصاف، تو اس حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ یہاں پہ لکھا جا سکتا ہے، یعنی یہاں پہ مساوات کی بات ہو رہی ہے کہ تمام بنی نوع انسان جو ہیں وہ ایک جیسا درجہ رکھتے ہیں، اگر فوقیت ہوگی، اگر اہمیت زیادہ ہوگی کسی کی تو وہ صرف پرہیزگاری اور تقوی کی بنا پہ ہوگی۔ تو علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے وہ، جو یہاں اس موضوع کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہاں پہ لکھا بھی جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو دوسرا حصہ بھی اس کا جو ہے وہ معاشرتی انصاف کے حوالے سے ہے، جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی گئی ہے، اور جہاں پہ کسی بھی معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ معاشرتی نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، وہاں پہ فتنہ فساد قائم ہوتا ہے، وہاں پہ تضاد قائم ہوتا ہے، وہاں پہ احساس محرومی قائم ہوتی ہے۔ تو اسلام کی یہ ایک اور بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ معاشرتی عدل و انصاف کے قائم کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ لہٰذا برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانان برصغیر کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان نام کی ریاست اس لیے بھی قائم کی گئی، اور اس ریاست کی بنیاد جو ہے معاشرتی انصاف کے اوپر رکھنے کا جو سوچ کار فرما کی گئی، وہ اس کے پیچھے برصغیر پاک و ہند کے اندر ہونے والے وہ حالات و واقعات تھے جس کے اندر معاشرتی انصاف مسلمانوں کو میسر نہیں تھا۔ اسی لیے نظریہ پاکستان کا محرک جو ہے وہ معاشرتی انصاف اور قانون کی حکمرانی تھا۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ برصغیر کے اندر ایک ایسی آزاد اسلامی ریاست قائم کریں جہاں وہ آزاد اور خود مختار عدلیہ کی بدولت معاشرتی انصاف کا خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے،
اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سارے اگر حالات دیکھیں تو اس میں بھی اسلام کی اہمیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہی اسلام کے قوانین جو ہیں ہم بنیاد کے طور پہ پاکستان کی عمارت کی بنیاد کے طور پہ رکھنا چاہتے تھے۔ یوں اسلام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو دیکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ساتھ اگر ہم نظریہ پاکستان کی اجزائے ترکیبی، وہ اصول، وہ قوانین جن کے اوپر پاکستان کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، یوں نظریہ پاکستان کی اساس جو ہے اس کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے آپ کے دور میں ایسی مثالیں قائم ہوئیں کہ جو بنی نوع انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ واقعہ جس میں فاطمہ نامی کسی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو جب اس کی سفارش میں عرب کے امراء لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ اس کے علاوہ اگر معاشرتی عدل و انصاف کا حوالہ ہم خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی سزا بھی معاف نہ کی۔ اسلام نے دولت کے ارتکاز کو روکنے کے لیے دولت کی منصفانہ تقسیم کا بھی ایک بہترین نظام دیا۔ الغرض نظریہ پاکستان ایک وہ پہلو ہے، وہ حوالہ ہے جس میں نہ صرف پاکستان بنانے کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، بلکہ اس سے پہلے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی روشن خیالی، اسلام کی جو مساوات کے حوالے سے خوبصورتی ہے، اسلام کی جو عدل و انصاف کے حوالے سے خوبصورتی ہے، اس کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ جب اسلام کی خوبصورتی کو اجاگر کیا جاتا ہے تو یوں پھر نظریہ پاکستان کی اساس کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے نظریہ پاکستان کی اساس جو ہے اس کو بھی اجاگر کرتے ہوئے اس